حبیبک خیر الخلق کلہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا جا رہا تھا کہ جو واقعہ آدم علیہ السلام کے پیدائش کے دوران پیش آیا وہ کیا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں جو میرے احکام کو دنیا میں جا کر نافذ کرے گا۔ تو فرشتوں نے کہا اجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا زمین میں آپ اس کو بنائیں گے جو فساد مچائے گا، جو زمین میں خون بہائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا تھا میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ سب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اور فرشتوں کی موجودگی میں سکھائے، اور اس کے بعد فرشتوں اور آدم علیہ السلام دونوں کا امتحان لیا گیا۔ تو فرشتوں کے اندر چونکہ یہ صلاحیت نہیں تھی تو وہ نام نہیں بتا پائے، لیکن جب آدم علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے سارے کے سارے نام بیان کیے، تو پتہ چلا ان کے اندر علم کی کیا تھی، زیادتی تھی، علم ان کے اندر تھا۔ تو چنانچہ علم کی فضیلت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے کیا کریں، سجدہ کریں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اب جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب میں اس میں روح کو کیا کر دوں، پھونک دوں، تو فرشتوں کو حکم دیا کہ سارے کے سارے سجدے میں گر جانا اور سجدہ کرنا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جب اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کو کیا کرو، سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، تو سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے کیا کیا، انکار کیا، وَاسْتَكْبَرَ، اور ہو گیا وہ، ابا، اس نے انکار کیا، وَاسْتَكْبَرَ، اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، یہاں پر دیکھیے سب سے پہلی بات سجدے کی آئی، تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سجدہ دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک سجدہ عبادت کا سجدہ ہے، تو یہ ظاہری بات ہے کہ عبادت کا سجدہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عبادت کا سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہم عبادت کا سجدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ معلوم ہوا کہ یہاں پر عبادت کا سجدہ مراد نہیں ہے۔ دوسرا سجدہ ہے سجدہ تعظیمی، کہ کسی کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کے سامنے کیا کرنا، سجدہ کرنا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر سجدہ تعظیمی مراد ہے۔ اب سجدہ تعظیمی کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی وہ سجدہ کر رہے ہیں اور آدم علیہ السلام کو صرف قبلہ بنا رہے ہیں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف، لیکن اب خانہ کعبہ کے لیے نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں، ہم اللہ کے لیے، لیکن قبلہ ہم کس کو بناتے ہیں، خانہ کعبہ کو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، لیکن قبلہ کس کو بنایا، آدم علیہ السلام کو، صرف آدم علیہ السلام کی عظمت کی وجہ سے۔ اور دوسرا کہ نہیں، آدم علیہ السلام کو ہی سجدہ قبلہ شبلہ نہیں بنایا گیا، بلکہ سیدھا آدم علیہ السلام کو ہی کیا کیا گیا، سجدہ تعظیمی کیا گیا، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ
تعظیمی کیا تھا تو پرانی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو سجدہ تعظیمی کا حکم بھی کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ اب کسی کے لیے سجدہ تعظیمی بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ دلیل حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ، وہ شہر میں چلا گیا تو میں نے دیکھا لوگ جو ہیں اپنے سردار کو سجدہ کر رہے ہیں، تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو معمولی سردار ہے، لوگ ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو وہ تو زیادہ مستحق ہے پھر سجدے کے۔ اگر اس جیسے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم سجدہ کس کے سامنے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ زیادہ حقدار ہیں سجدے کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میری قبر سے گزرو گے تو کیا سجدہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا بھائی قبر کے سامنے تو سجدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول، ہم وہاں پر سجدہ نہیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جیتے جی بھی مجھے سجدہ نہیں کرو، اور ہاں اگر سجدہ کرنے کا کسی کے لیے حق ہوتا تو وہ شوہر پر بیوی کا کیا ہوتا؟ وہ بیوی پر شوہر کا حق ہوتا کہ بیوی اپنے شوہر کو کیا کرے؟ سجدہ کرے۔ ان حقوق کی وجہ سے جو اللہ نے بیوی پر شوہر کے لیے کیا ہے رکھے ہیں، لیکن چونکہ سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے لہذا بیوی بھی سجدہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سجدہ تعظیمی بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز آئی فسجدوا الا ابلیس، کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، باقی فرشتوں نے سب کے سب نے کیا۔ لیکن یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ حکم کن کو دیا گیا؟ خالی فرشتوں کو دیا گیا، شیطان کا تو ذکر ہی نہیں کہ شیطان کو حکم دیا، لہذا اس کی کیا غلطی ہے اگر اس نے سجدہ کیا ہی نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بڑی مخلوق کو حکم دیا جاتا ہے تو چھوٹے اس میں خود بخود کیا ہو جاتے ہیں؟ شامل ہو جاتے ہیں۔ جب فرشتوں کو حکم دیا گیا تو شیطان بھی کیا ہو گیا؟ اس میں شامل ہو گیا، کیونکہ فرشتے اعلیٰ مخلوق تھی اس وقت، اور جنات جو تھی وہ ان سے کم تر تھے، اور ابلیس جو تھا یہ جنات میں سے تھا۔ تو جب فرشتوں کو حکم ہوا تو جنات خود بخود اس میں کیا ہو گئے؟ داخل ہو گئے، یا اس کو الگ سے بھی حکم دیا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جب وہ شیطان سے فرماتے ہیں ما منعک الا تسجد اذا امرتک، کہ جب میں نے تجھے سجدے کا حکم دیا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کس چیز نے تجھے روکا؟ تو پتہ چلا کہ اس کو بھی کیا دیا گیا تھا؟ حکم دیا گیا تھا۔ تو کس چیز نے اس کو روکا؟ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تکبر کیا، انکار کیا۔ تکبر کیا تھا؟ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناظرے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کیوں؟ اس کو اپنے علم پر غرور تھا۔ علم پر کیا تھا؟ اس کو غرور تھا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے دیکھا بھائی آگ تو اوپر کو جاتی ہے اور مٹی زمین پہ رہتی ہے، نیچے رہتی ہے، تو اس کو لگا کہ میں آدم سے کیا ہوں؟ بہتر ہوں۔ حالانکہ اس کو یہ دیکھنا تھا کہ حکم کس کا ہے، لیکن اس نے کیا دیکھا کہ بہتر میں ہوں، لہذا وہ مناظرے پر اتر آیا اور فرمایا، اس شیطان نے کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس سے بہتر ہوں، اس کو آگ مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، لہذا میری شایان شان نہیں کہ میں اس کو سجدہ کروں۔ لہذا کان من الکافرین، وہ کیا ہو گیا؟ کافروں میں سے ہو گیا۔ کان من الکافرین کے دو مطلب ہیں، کافروں میں سے تھا یا کافروں میں سے ہو گیا۔ اگر یہ ترجمہ ہم کریں کان من الکافرین، وہ کافروں میں سے تھا، تو مطلب یہ ہے کہ پہلے ہی سے وہ اصل میں حقیقت میں کیا تھا؟ کافر تھا، بس اس چیز کو اپنے دل میں چھپا کے رکھا ہوا تھا، اور آج اس واقعے کے بعد اس پہ کیا ہو گئی؟ یہ چیز ظاہر ہو گئی۔ اور اگر یہ کرے ترجمہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا، تو مطلب ہے کہ جب اللہ کے ساتھ حجت بازی کی، اللہ کے سامنے اعتراض کیا اور اپنی بات پر اڑ گیا، تو کان من الکافرین، وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ، اور ہم نے کہا اے آدم اسکن انت، ٹھہرو آپ، وزوجک، اور آپ کی بیوی، الجنت، جنت میں، وَكُلَا، اور کھاؤ، دونوں کھاؤ، منہا، اس میں سے، رغدن، سیر ہو کر، حیث شئتما، جہاں کہیں تم چاہو، ولا تقربا، اور تم دونوں قریب مت ہونا، هذه الشجرة، اس درخت کے، فتکونا من الظالمین،
تو ہو جاؤ گے تم دونوں ظلم کرنے والوں میں سے یا نا انصافی کرنے والوں میں سے۔ اب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، آدم علیہ السلام کو فضیلت دی گئی، اب ان کے رہنے کے لیے انتظام کیا گیا کہ آپ کہاں رہو؟ جنت میں رہو۔ انہیں بھی رکھا گیا اور ان کی پسلی سے ان کی اہلیہ کو بھی کیا کیا گیا؟ حوا علیہ السلام کو بھی پیدا کیا گیا اور دونوں کو جنت میں رہنے کے حکم دیا کہ بھئی اب دونوں جا کر جنت میں رہو، جنت کے پھل کھاؤ اور سیر ہو کر کھاؤ، جہاں جانا چاہتے ہو گھومو۔ لیکن ایک درخت سے منع کیا کہ ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ درخت کون سا تھا؟ بعض حضرات فرماتے ہیں انگور کا درخت تھا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ گندم کا درخت تھا، جو بھی تھا، لیکن اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصد کیا تھا؟ آزمائش تھی۔ اب چاہے وہ انگور کا درخت ہو، چاہے وہ کیا ہو، گندم کا ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مقصد آزمائش تھی، لہذا آزمایا گیا تو اور ان کو کہا گیا کہ بھئی اس کے قریب مت جانا۔ اب شیطان کو تو چونکہ پہلے سے جلن تھی، پہلے سے وہ حسد کر رہا تھا، تو وہ اس چکر میں لگ گیا کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے کیا کیا جائے؟ نکال لیا جائے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو پھسلایا ان دونوں کو الشیطان، کس نے؟ شیطان نے، عنہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو نکال دیا ان کو اس سے، کانا فیہ، جس میں وہ تھے۔ چنانچہ شیطان نے کیا کیا کہ ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ دیکھو یہاں پر ازلہما، ہما کی ضمیر آئی، مطلب آدم علیہ السلام کو دل میں بھی وسوسہ ڈالا اور حوا علیہ السلام کے دل میں بھی کیا وسوسہ ڈالا۔ بعض حضرات کے یہ غلط فہمی رہتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں صرف حوا علیہ السلام کو کیا وسوسہ ڈالا، نہیں، یہاں پر دونوں کا ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام، کیوں؟ دونوں کو روکا گیا تھا، جب دونوں نے ایسا کام کیا تو دونوں پر حکم لگے گا۔ ایسا نہیں کہ خالی حوا علیہ السلام کو روکا تھا یا خالی حوا علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا، نہیں، دوسری جگہ بھی آیا فوسوس لہما الشیطان، کہ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں کیا وسوسہ ڈالا۔ لہذا اس الزام کو خالی حوا علیہ السلام کے سر ڈالنا درست نہیں ہے۔ فَأَخْرَجَهُمَا، شیطان نے وسوسہ کیسے ڈالا؟ وہ تو جنت میں تھا ہی نہیں، جنت سے نکال لیا گیا تھا۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا سے میں بیٹھ کر اس نے جنت میں کیا وسوسہ ڈالا، اور اس چیز کی طاقت اس کے پاس تھی کہ وہ دنیا میں بیٹھ کر جنت میں کیا ڈال سکتا تھا؟ وسوسہ ڈال سکتا تھا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، جب آدم علیہ السلام نے یہ درخت کا پھل کھا لیا تو فوراً جنت کے جو کپڑے تھے وہ اتر گئے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور دونوں اپنی شرمگاہیں جو ہے وہ درخت کے پتوں سے کیا کرنے لگے؟ ڈھانکنے لگے۔ اور اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا اِهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اترو تم میں سے بعض کے کیا ہوں گے؟ دشمن ہوں گے۔ لہٰذا انہیں حکم دیا گیا کہ اب تم جنت سے جا کر کہاں جاؤ؟ دنیا میں چلے جاؤ۔ سوال ہے کیا پہلے ان کو جنت سے نکالا گیا اس کے بعد انہوں نے توبہ کی یا پہلے توبہ قبول ہوئی اس کے بعد جنت سے نکالا گیا؟ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے، یہاں پر آیا وَقُلْنَا اهْبِطُوا، کہ پہلے کیا آیا کہ جنت سے اترو، بعد میں آیا کہ ان کی توبہ کیا کی گئی؟ قبول کی گئی۔ لیکن دوسری جگہ پر کیا آیا کہ نہیں، انہوں نے پہلے توبہ کی تھی، توبہ قبول ہوئی، جو کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ جب بھی انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہوتا ہے۔ اگرچہ ان کی توبہ قبول ہو گئی تھی لیکن اس کام کا جو انہوں نے کیا تھا یہ نتیجہ نکلا کہ انہیں جنت سے اتار کر زمین پر بھیجا گیا۔ بھئی اب دنیا میں جاؤ اور نیک اعمال کرو، اب جو تم میں سے نیک اعمال کرے گا وہ ہمارے پاس واپس اپنی جگہ پر آئے گا، اور جو برے اعمال کرے گا وہ دوبارہ کبھی یہاں نہیں آ سکے گا۔ تو قرآن میں تقدم اور تاخر، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعد والے واقعوں کو پہلے بیان کیا جاتا ہے اور پہلے والے واقعوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ بعد میں بیان کیا جاتا ہے۔ ویسا یہاں پر ہے، یہاں پر پہلے اترنے کے واقعوں کو بیان کیا، سزا کو بیان کیا، اس کے بعد توبہ کو بیان کیا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا اِهْبِطُوا، اترو، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کے کیا ہوں گے؟ دشمن ہوں گے۔ کون بعض دوسرے بعض کے دشمن ہوں گے؟ یہاں تو یہاں مراد ہے کہ انسان کے کیا ہوں گے؟ دشمن ہوں گے، ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوں گے، ایک دوسرے کا قتل کریں گے، خون بہائیں گے۔ اور یہاں پھر انسان جو ہے ایک بعض سے انسان مراد ہے اور دوسرے بعض سے شیطان
مراد ہے جیسا کہ ہر جگہ قرآن میں آیا کہ شیطان کیا ہے؟ عدو مبین، کھلم کھلا دشمن ہے، تو لہٰذا دونوں ترجمے مطلب ہو سکتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر، ایک ٹھکانہ ہے، عارضی ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ چنانچہ اب جاؤ دنیا میں، اور دنیا میں کیا کرو؟ نیک کام کرو، اور جو نیک کام کرے گا وہ واپس آئے گا، جو برے کام کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو حاصل کیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے چند کلمات، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ نے ان کی توبہ کیا کی؟ قبول فرمائی، کہ اللہ نے ان کے دل میں چند کلمات ڈال دی، اور وہ کلمات کیا تھے؟ دوسری جگہ آئے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب ہم نے کیا کیا؟ ظلم کیا اپنی جانوں پر، وان لم تغفر لنا، اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں، اگر آپ ہماری بخشش نہ کریں، ہم پر رحم نہ کریں، تو ہم ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ چنانچہ جب ندامت ہو گئی، پشیمانی ہو گئی، تو اللہ نے توبہ قبول کی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ وہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ قلنا اهبطوا منها جميعا، ہم نے کہا اهبطوا منها جميعا، اتر جاؤ جنت سے، جمیعا سب کے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو جس کے پاس آئے تم میں سے میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن تبع ہدایا، تو جو پیچھے چلے گا، جو پیروی کرے گا میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ کیا ہوں گے؟ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا اب دنیا میں جاؤ، اعمال کرو، تمہارے پاس ہدایت آئے گی، لہذا جو ہدایت کے پیچھے چلے گا، ہدایت پر عمل کرے گا، وہ کیا ہوں گے؟ ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ ہی غم ہوگا۔ خوف کس کو کہتے ہیں؟ آئندہ کسی چیز کا اندیشہ ہونا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خوف، آئندہ کی چیز پر، جیسے کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، تو اس کو خوف کہتے ہیں۔ اور گزشتہ کسی چیز پر افسوس ہونا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غم کہتے ہیں۔ لہذا جب تم نیک اعمال کر کے جنت میں آؤ گے تو لا خوفن، تم پر نہ خوف ہوگا، یعنی نہ ہی تو دوسرے دن کی تمہیں فکر ہوگی، آئندہ کی ٹینشن ہوگی، ولا هم يحزنون، اور جو دنیا میں تم دن گزار کر آئے ہو، نہ ہی اس پر تمہیں کیا ہوگا؟ افسوس ہوگا۔ یہاں پر دیکھیے آیا فَإِمَّا، یا جو تم میں سے ہدایت پر ہوں گے ان پر خوف بھی نہیں ہوگا، اور وہ دکھ میں غم میں بھی نہیں ہوں گے۔ لیکن احادیث میں ثابت ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک پر نفسی نفسی کا کیا ہوگا؟ عالم ہوگا، ہر ایک پر خوف چھایا ہوا ہوگا، یہاں تک کہ انبیاء بھی کہہ رہے ہوں گے یا رب سلم یا ربی سلم، کہ اے ہمارے رب سلامتی رکھنا، اے ہمارے رب سلامتی رکھنا۔ یہاں پر تو آیا خوف نہیں ہوگا، پھر اس دن انبیاء پر بھی کیوں خوف ہوگا؟ تو یہاں پر اس کا جواب ہے کہ خوف نہیں ہے ہوگا، مطلب یہ ہے کہ جرم کا خوف نہیں ہوگا۔ ایک خوف ہوتا ہے انسان کے اندر کہ اس نے کوئی جرم کیا، اب اس کو سزا ملنے والی ہے، تو اس چیز کا خوف۔ دوسرا خوف ہوتا ہے کسی کی عظمت کا، تو عظمت کا خوف ان پر ہوگا، جرم کا خوف نہیں ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، یہی کیا ہوں گے؟ جہنم والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔